پیارے دوستو، حاضر ہیں علم جعفر اکبر حسین چینل کے ساتھ۔ پیارے دوستو، گزشتہ پروگرام میں ہم نے وہم کے بارے میں کہا تھا کہ ایسے سے ہوتا ہے، اور کچھ لوگ پیدائشی طور پر وہم کا شکار ہوتے ہیں۔ پیدائشی طور پر وہم کا یہ مختلف چیزوں کا شکار ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہسٹریا۔ ہسٹریا ایک مرض ہے۔ یہ مرض پتہ کیا ہے کہ دیکھو کہ جیسا کہ ہمارے اسلام میں کہا گیا کہ لڑکی اور لڑکا ہوشیار ہو جائیں، یعنی کہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کروا دیں، یا سمجھدار ہو جائیں تو ان کی شادی کروا دیں۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، یا جو نحوست پھیل رہی ہے، یا جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ سب ان چیزوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے برکت ختم ہو رہی ہے، سکون ختم ہو رہا ہے، بے داروی کا شکار ہو رہے ہیں لوگ، اور دنگے فساد ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صرف اس وجہ سے۔ کیوں کہ کچھ مرد یعنی لڑکے یا لڑکیاں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتے، اور یہ ہیٹ یعنی یہ گرمی جب دماغ کو چڑھتی ہے تو ان کو عجیب حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگلیاں ان کی ٹیڑھی ہو جائیں گی کچھ دیر کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے کچھ دیر کے انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ پھر کچھ لوگ دیکھیں گے تو بولیں گے جی اوہو، اس پر تو جنات آ گئے، اس پر تو جنات کا اثر ہو گیا، اس پر یہ ہو گیا، اس پر وہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ جنات نہیں ہیں یا کوئی ایسی چیز نہیں، جنات ہے، موجود ہیں، ان کا ذکر ہے ہمارے اسلام میں۔ ٹھیک ہے، اسلام میں ذکر موجود ہے جنات کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ جنات کا ہی معاملہ ہو، ہر ایک کے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہو، ضروری نہیں کہ ایسا ہو، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے اکثر۔ اسی طرح ان بچیوں کی آواز مردانہ ہو جاتی ہے، یا ان بچوں کی آواز عورتوں والی ہو جاتی ہے یا مردوں والی ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے چند ایسے عامل ہیں، یعنی کہ سارے، اس میں بڑے بڑے اچھے عامل موجود ہیں، بڑے بڑے اچھے کام کرنے والے موجود ہیں۔ جب یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے عامل ہیں، ان کی چاندی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس پر تو فلانی جگہ سے کسی نے جن چھوڑ دیا، اس کے اوپر فلانی جگہ سے کسی نے کوئی چیز چھوڑ دی، اس پر فلانی جگہ سے یہ کر دیا، فلانے رشتہ دار نے یہ کر دیا، فلانے رشتہ دار نے وہ کر دیا، اس پر تعویذ کر دیے، اس پر گنڈے کر دیے، اس پر جادو کر دیا، اس پر کوئی چیز چھوڑ دی۔ ارے میرے پیارے دوستو، میرے بھائیوں، میری بچیوں، اگر کسی بندے کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ آپ پر کوئی چیز چھوڑ سکتا ہے، تو یار اتنے بڑے بڑے امیر لوگ موجود ہیں، ان پہ کیوں نہیں چھوڑتا تاکہ ان سے اکٹھی دولت لے؟ ان پر نہیں چھوڑی جاتی۔ کیوں کہ یہ جو ہوتا ہے یہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہیٹ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ہیٹ دماغ کو چڑھتی ہے تو بندہ عجیب حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، یا بچی جو ہوتی ہے وہ عجیب حرکتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ سارا جسم کی وہ ہیٹ ہوتی ہے جو دماغ کو کور کر لیتی ہے، تو پھر اس کے دماغ میں جو چیز آتی ہے اس کو حقیقت نظر آتی کہ ایسا ہو رہا ہے، یا ایسا ہوگا، یا یہ ہوگا، یا وہ ہوگا، یا پھر عامل آ کے کہہ دیتے ہیں او جی اس پر تو کوکاف سے جن چھوڑ دیا، اس پر تو فلانی جگہ سے چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، کسی کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ آپ پر کوئی چیز چھوڑ دے اور آپ سے اپنی مرضی کا کام کروائے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی وہم کی ایک قسم ہے، یہ بھی پاگل پن کی ایک قسم ہے۔ اور عموماً یہ جو عامل ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دو خاندانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، دو رشتہ داروں کو آپس میں لڑاتے ہیں، بات ان سے پوچھیں تو ایک ہی بات کی جاتی ہے، تمہارے رشتہ داروں نے کر دیا، تمہارے فلانوں نے کر دیا، تمہارے ڈمکانوں نے کر لیا۔ پھر عورتیں اکثر پوچھتی ہیں اچھا سسرال کی طرف سے تھا یا ننیال کی طرف سے تھا یا ددیال کی طرف سے تھا، کس کی طرف سے تھا؟ تو پھر عامل کیا کہتا ہے جی میں پھر بتاؤں گا کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ تو بھائی یہ ساری باتیں من گڑت ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کے پاس اتنی پاور نہیں کہ کسی کے اوپر کوئی چیز چھوڑ دے۔ اگر اتنی پاور ہوتی تو ہمارے اتنے بڑے بڑے لیڈر ان پہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ ان پہ چھوڑ دینا وہ چیزیں، تاکہ ان سے بھی اپنی مرضی کا کام لے سکے۔
تو پیارے دوستوں وہم کی دنیا سے باہر آئیں، حقیقت کی دنیا میں آئیں اور پابندی سے سورہ فاتحہ ایک تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ 3 سے 6 ماہ میں آپ اپنی پوزیشن دیکھیں کیا ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ پڑھو گے تو دولت آ جائے گی، آپ یہ پڑھو گے تو آپ کو خزانہ مل جائے گا، آپ یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، آپ یہ پڑھو گے تو وہ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ جب آپ پڑھیں گے اللہ آپ پر رحم کرے گا، اللہ آپ سے راضی ہوگا، آپ کی خواہشات ایسی جو پوری ہونی ہے یا نہیں ہونی اس کو بھی اللہ پورا کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ ان چیز کو آزمائیں، دیکھیں۔ پیارے دوستو یہ تھا ہمارا پروگرام، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔